انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کیا ہم بیمار قوم ہیں؟ آج سے ربع صدی قبل شائع ہونے والا آرٹیکل جو ہماری بک جمہوریت یا عامیت میں بھی شامل ہے۔ غالب نے کہا تھا، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس وقت قوموں کی برادری میں ہماری حالت یہ ہے کہ تنگ دست بھی ہیں اور تندرست بھی نہیں۔ ایک تندرست آدمی کو کارگاہ حیات میں 100 کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو بھی گھر سے باہر کہیں نکلنا، گھومنا پھرنا، کسی کی خوشی غمی میں شامل ہونا، آنا جانا سب ہوتا ہے، جبکہ ایک بیمار آدمی ان سب باتوں سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پڑا زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ عیادت کے لیے آنے والوں کو اپنی بیماریاں گنواتا رہے، ان سے مختلف دوائیوں کی بابت مشورے سنتا سناتا رہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ زندگی میں کوئی تعمیری کردار ادا کرے، ہر آنے والے کا موضوع اس کی صحت اور امراض بدنی اور ذہنی سے بحالی کی تراکیب ہی ہوتا ہے۔ اس وقت ہم پاکستانیوں کی حالت بھی بحیثیت قوم اس بیمار شخص کی سی ہے۔ کبھی ہمیں جمہوریت لڑ جاتی ہے تو کبھی آمریت کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دنیا کاروبار حیات میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے۔ ہمارے ساتھ اور بعد میں آزاد ہونے والے اقوام عالم میں بڑی طاقتوں کے ہم پلہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہم سے زیادہ دقیانوسی اور پسماندہ تھے، ان کے دیہاتوں میں بھی کمپیوٹر پہنچ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ لندن، پیرس، واشنگٹن اور نیو یارک سے منسلک ہو رہے ہیں۔ دنیا کی واحد سپر پاور کا طاقتور ترین سربراہ ان کے گھر آ کر پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور ہم پرانی دوستیوں کے دعوے دار ہنوز ان کا واضح و نصیحت سننے کے قابل ہوئے ہیں۔ سمجھ سکنے کے قابل ہونے میں ابھی مزید وقت درکار ہے۔ ہم جہاں تھے مستقل مزاجی سے، وہیں یوں استادہ ہیں کہ ہمیں بچوں کی طرح کبھی ڈانٹا جاتا ہے اور کبھی پیار محبت اور ہمدردی سے سمجھایا جاتا ہے۔ اس ڈانٹ اور ہمدردی کا احساس حال ہی میں ہمیں 2 مواقع پر ہوا۔ ایک اس وقت جب آج کی سپر پاور امریکہ کے ترجمانوں نے ہمیں ہمارے شریک کی سرزمین سے ڈانٹ پلائی۔ دوسرے اس وقت جب صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے ہمیں ہمارے گھر آ کر اپنی پوری ہمدردی جتلائی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر سینڈی برجر نے جے پور میں اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان مائک ہمیر نے حیدرآباد دکن میں جو باتیں کہیں وہ ہمارا نشہ اتارنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک نے کہا، پاکستان امن یا کشمیر میں سے ایک راستہ چن لے۔ دوراہے پر کھڑا پاکستان فیصلہ کر لے، وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایک ناکام ریاست بنے۔ پاکستان کو بھارت کے ساتھ جھگڑے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسے سنگین سیاسی و اقتصادی مسائل درپیش ہیں، جبکہ اس کے دہشت گرد مستقبل پر تشویش ہے، لہذا یہ اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے۔ دوسرے امریکی سفارتکار نے کہا، پاکستان یہ نہ سمجھے کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں امریکہ اس کا ساتھ دے گا۔ پاکستان جہاں فیکس سالانہ آمدنی محض $441 ہے، گہرائی تک اقتصادی اور سیاسی مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسے دہشت گرد گروپوں کا مسئلہ بھی درپیش ہے جو ملک سے باہر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنی پوری توانائی علاقائی جھگڑوں کی بجائے اپنی تجدید پر وقف کرے، کیونکہ پاکستانی ایسی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں اور جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوتی وہ معمول پر نہیں آ سکتے۔ اس کے ساتھ صدر امریکہ کی پاکستانی عوام کے نام براہ راست تقریر کے ہم جو معنی بھی نکالتے رہیں، جتنی چاہے طنز و تنقید کرتے رہیں، ایک بات واضح ہے، انہوں نے ہمیں آئینہ دکھا دیا ہے، اور جو کچھ ان کے ہمارے متعلق تاثرات ہیں، ان کے متعلق انہوں نے ہمیں کسی اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اب ہم انہیں کسی نئے بحری بیڑے کے انتظار کا تانا نہیں دے سکتے۔ اس آئینے میں اگر ہمیں اپنی تصویر اچھی نہیں لگ رہی تو اس پر برا منانے والی کوئی بات نہیں، البتہ یہ قابل غور و فکر ضرور ہے شاید کہ ہم ان داغوں کو دھو سکیں جو عالمی سطح پر ہمارے چہرے پر لگ رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا جناب بھی ہمیں ہرگز اس حلیے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے 11 اگست 1947 کو نومولود مملکت کی آئین ساز اسمبلی میں جو تقریر کی، کاش ہم اسی کو سمجھ لیتے۔ ہمارے روایتی علماء کو آپے میں رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے نو تشکیل اسلامی ریاست کا وزیر خارجہ ایک احمدی کو مقرر کیا تھا، اور ہمارے روایتی علماء مولانا ظفر احمد انصاری کو لے کر اس سلسلے میں بات کرنے جب جناح کے پاس گئے اور انہوں نے جو جواب دیا، ہماری رائے میں ہمارے مذہبی علماء کو یہ سب باتیں اچھی طرح معلوم ہوں گی، نہیں معلوم تو معلوم کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد امریکی صدر کو دل ہی دل میں جتنی چاہے گالیاں نکالتے رہیں۔ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں جناح کے اس ٹیلی گرام کا ذکر تو کیا ہے جو انہیں اپنی تقریر کے اختتام پر امریکی عوام کی طرف سے موصول ہوا تھا، لیکن یہاں انہیں جناح کا وہ حوالہ بھی دینا چاہیے تھا جب ایک صحافی نے ان سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مستقبل کے تعلقات کی بابت سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کینیڈا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے درمیان ہیں۔ کلنٹن کے الفاظ میں، ایک ایسا پاکستان جو بقول جناح اندر سے بھی پرامن اور باہر سے بھی پرامن ہو، اس تصور کے راستے میں آج کیا چیز حائل ہے؟ ظاہر ہے کہ جمہوریت کی عدم موجودگی پاکستان کے عوام کو آگے بڑھنے کے عمل کو آسان
آسان کرنے کے بجائے مشکل بنا رہی ہے۔ جمہوریت آسان ہوتی ہے ناکامیوں سے پاک۔ ہمارے ملک کا آئین لکھنے والوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا ہمیشہ یہی مشن رہے گا کہ وہ مزید بہتر اور جامع یونین کی تشکیل کے لیے کوشش کرتا رہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کبھی بھی اپنے نصب العین کو مکمل طور پر حقیقت کا روپ نہ دے سکیں گے، لیکن ہم منزل سے قریب تر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کی توجیہات اور معزول کی گئی جمہوریت پر کیے گئے اعتراضات کا بڑے آسان انداز میں جواب دیتے ہوئے صدر کلنٹن نے کہا، ہم آپ کی مایوسی سے متفق ہیں کہ پاکستان میں پچھلی جمہوری حکومتوں نے اپنے عوام کی بہتری کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کیا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر جمہوریت کے پودے کو پنپنے کا موقع ہی نہ دیا جائے اور اسے بار بار جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے تو جمہوریت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ناقص جمہوریت کا حل یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اسے بہتر بنایا جائے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اپنے ملک و قوم کے لیے ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک کی صلاحیتوں سے فیض یاب ہونے کی بجائے اسے ہر کوئی بیماری سے نکلنے کے لیے مختلف علاج بتاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کاروبار کی بات نہیں کرتا۔ ہمیں عالمی برادری کی طرف سے ہماری بحالی صحت کے مشورے دیے جا رہے ہیں، لہذا کتنا اچھا ہو جو ہوا ہم وہ سب کچھ بھول کر کمر ہمت باندھ لیں اور ملک کو جمہوریت اور ترقی کی پٹی پر چڑھا دیں۔ اپنی اس قوم کو موقع دیں کہ وہ اپنے مقدر کے فیصلے خود کرے، جس کا اعتماد حاصل ہونے پر ہم بار بار نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے کر لیں تو اقبال کا روشن کل والا خواب پورا ہو سکتا ہے، اور بقول صدر امریکہ آپ کی قوم اور یہ سارا خطہ آئندہ 50 برسوں میں کامیابی کی ایک روشن مثال بن سکتا ہے، اور یہ آپ کی دسترس میں ہے۔